ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم قبلہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور معزز سامعین، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساعتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ یقینی طور پر یہ ہمارے اوپر اللہ کریم کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منانے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر یہ ذکر پاک کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اسی حوالہ سے چند گزارشات، کیونکہ یہ سارا سفر پیر و مرشد ہمیں اکثر یہ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، جتنی بھی آپ کے ارشادات ہوتے ہیں حقیقت میں وہ تصوف کی روح ہوتی ہے جو آپ ہمیں تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر ایک ایک بات کو یا ایک بات کو اپنا لیا جائے تو وہی ہمارے لیے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کریم کا عرفان اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جنہوں نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری ذات میں کوشش کی، جنہوں نے ہمیں پانے کی جستجو کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پانے کی جستجو کر رہے ہیں، اور ایک ہی ذریعہ ہے، قبلہ صاحب سے بھی آپ اکثر آپ نے سنا ہے، آپ ہمیں یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ فاتبعونی کا بہترین مصداق، یعنی اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری طرف چل کے آ، میری رحمت دوڑ کے تجھے اپنے حصار میں لے گی، ایک قدم میری طرف آئے گا، میری رحمت 10 گنا بڑھ کر تجھے اپنے حصار میں لے گی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فاتبعونی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اتباع اختیار کر، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک قدم چلے گا، میری رحمت 10 گنا بڑھ کر تجھے اپنے حصار میں لے گی۔ تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے گا، میری رحمت دوڑ کر تجھے اپنے حصار میں لے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے رستوں کی پہچان دیتے ہیں، اپنے رستوں پہ چلاتے ہیں، اپنے رستے دکھاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا۔ اس کا مفہوم اگر بیان کیا جائے تو یوں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم انہیں اپنی ذات کا عرفان عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم کا عرفان اسے ہی ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا ہے۔ اور مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، او کما قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اس طرح نہ ڈھال لے، اپنی تمام خواہشات کو اس طرح نہ ڈھال لے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حضور فرماتے کہ جب کوئی میری تعلیمات کے مطابق اپنی تمام خواہشات کو ڈھال لے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ وہ کامل ترین ایمان والا بن جائے گا۔ وہی لوگ اللہ کریم کا عرفان پا سکتے ہیں۔ اور تصوف کے حوالہ سے اگر تصوف کی تعریف دیکھی جائے، صوفیاء نے بہت ساری تعریفیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تعریف کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
صوفیاء نے ایک تعریف یہ بھی بیان کی کہ التصوف ہوا علم یعرف بہ احوال النفس، کہ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ یعرف بہ احوال النفس، کہ انسان اپنے اندر کی پہچان کر لے، احوال النفس، انسان اپنے نفس کو پہچان لے۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے، معروف حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کو پہچان لیا، یہ اندر کا جو انسان ہے، جس نے اس انسان کی پہچان کر لی، حقیقت میں وہی بندہ رب تک پہنچنے والا ہے۔ اور تعریف جو میں عرض کر رہا تھا کہ التصوف ہوا علم یعرف، اور جس طرح پیر و مرشد نے حدیث پاک بیان کی کہ حضور علیہ السلام، یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد بنفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ یہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آئی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تم لوٹے ہو کہاں سے؟ جہاد سے واپس آئے ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کے آئے ہو۔ جہاد اکبر کس چیز کا نام ہے؟ تمہارے نفس کے ساتھ جو تمہارا جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد بنفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ اور یہاں پہ یہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آئی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی اپنا لیتا ہے پھر اسے وہ کچھ نظر آتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ غلام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ رائی تو ربی بارزن، میں نے اپنے رب کے عرش کو، میں نے اپنے رب کو بلا حجاب دیکھا ہے۔ جب انسان اس طرف چلتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من عمل بما علم، جس کو جو علم ہے اس کے مطابق جب وہ عمل کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے جتنی اس کے پاس تعلیم ہے اس نے اس کو اپنا لیا، جب صدق کے دل کے ساتھ وہ ان تعلیمات کو، اس تعلیم پہ عمل کرے گا۔ جانتے تو ہم بہت کچھ ہیں، سب کچھ سنتے بھی ہیں، اگر ان کو اپنا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل بما علم، جسے جو علم ہے اس پر اس نے عمل کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علمہ اللہ ما لم یعلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسے وہ کچھ سکھائے گا جو وہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کریم اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے گا۔ یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمل کرے جو اسے پتہ ہے، اب ہر کوئی جانتا ہے باتوں کو کرنے کے بعد باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار دہرانے کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن انسان جانتا ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ انسان جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان جتنا تجھے علم ہے تو اسی پر عمل کر لے، جتنا تجھے علم ہے تو اسی پر عمل کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر دیکھ میرا رب علمہ اللہ ما لم یعلم، اللہ کریم تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا تو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی ما لم یعلم معنی یہ ہے کہ جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو چلاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو میری طرف آ، تو میری تعلیمات کو اپنا، تو اپنے چلنے پھرنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے معاملات زندگی کو میری تعلیمات کے مطابق ڈھال دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر اللہ کریم تجھے وہ عطا فرمائے گا جو نہ تیرے گمان میں آ سکتا ہے نہ کسی اور کے گمان میں آ سکتا ہے، پھر اللہ کریم تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا۔ میں تصوف کی تعریف پیش کر رہا تھا، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ تصوف، صوفیاء نے فرمایا کہ التصوف ہوا علم، تصوف وہ علم ہے، تصوف وہ علم ہے یعرف بہ احوال النفس، کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، انسان اپنے اندر کے جو معاملات ہیں اپنے نفس کو پہچان لے۔ تصوف اس چیز کا نام ہے احوال النفس، نفس کے جو احوال ہیں، نفس کے جو معاملات ہیں، اندر کے جو معاملات ہیں، انسان اس چیز کو پہچان لے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں محمودہا او مذمومہا، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، انسان پہلے ان کی پہچان کرے۔ اسی لیے بہت ساری کتابوں میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان کو کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ انسان دیکھے انسان کے اندر کیا ہے۔ یہی چیز سامنے آ رہی ہے، اس تعریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اندر کی آنکھ سے دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے۔ محمودہا او مذمومہا، اچھے معاملات ہیں یا برے ہیں، اگر انسان جب انسان اپنے اندر کو دیکھے گا
گا، اپنے اندر کے انسان کو پہچانے گا، پھر فرماتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، پھر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اگر اچھی ہے، اندر اچھا ہے تو پھر دوام اختیار کرے اور رب کی بارگاہ سے التجا کرے کہ مالک مجھے اچھے راستے پہ چلانے والا بھی تو ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مجھے دوام بھی تو عطا فرما، مجھے دوام عطا فرما۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اندر کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر اس چیز کو جانے کہ کس طرح میں برائی کو ترک کر کے اپنے اندر اپنے معاملات کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اس چیز کا نام تصوف ہے کہ انسان انسان اپنے آپ کو پہچان لے، انسان اپنے آپ کو برائی سے روک لے۔ رب کی بارگاہ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برائی سے نجات عطا فرما، ہمیں برائی سے بچا لے۔ یہاں پر ابن قیم کی ایک تعریف میں کر کے جو اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں امام ابن قیم نے، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان اکمل الناس، بے شک لوگوں میں رتبے کے اعتبار سے، لوگوں میں جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ لوگ کامل ترین ہیں۔ ان اکمل الناس، لوگوں میں رتبے کے اعتبار سے وہ لوگ کامل ترین ہیں۔ اعظمہم جہادن، جو لوگوں میں سب سے زیادہ جہاد کرنے والے ہیں، سب سے بڑے مجاہد ہیں۔ اور پھر ابن قیم نے کیا لکھا؟ ابن قیم لکھتے ہیں کہ افرد الجہاد، سب سے جو بڑا جہاد ہے وہ کہتے ہیں جہاد النفس، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں بھی آپ نے سنا وہ جہاد النفس، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ پھر آگے انہوں نے اور باتیں بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں، وہ جہاد الہوا، وہ انسان کی اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ اگر انسان کی خواہشات انسان کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتی ہیں تو جب انسان اپنی خواہشات پہ قابو کر لے گا، اس چیز یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد الشیطان و جہاد الدنیا، جتنے بھی شیطانی وسوسات ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ شیطان جو انسان کا اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان شیطان کی شیطانی وسوسات کو ترک کرے گا، شیطانی تعلیمات کو چھوڑے گا، شیطان اگر کسی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جب انسان اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے گا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد الدنیا، دنیا انسان کے سامنے ہوتی ہے، انسان دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے جو انسان جب انسان دنیا کو جس طرح آپ نے پیر و مرشد سے اکثر سنا ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ، دنیا تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ اگر تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا پھر دنیا آگے ہوگی، تو دنیا کے پیچھے ہوگا، دنیا کو تو کبھی قابو نہیں کر سکے گا، دنیا کو کبھی پکڑ نہ سکے گا، لیکن تو اس دنیا سے منہ کو پھیر لے، تو اس دنیا کو چھوڑ، یہ دنیا تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ ماننا یہ کہ تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر اپنے معاملات کو کر لے۔ اگر انسان اس طرف جائے کہ یہ رزق کمانا، یہ سارے معاملات، یہ تو اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، ایک انسان ایک حدیث پاک یہاں پہ سماعت کرے اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رزق کمانے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شام میں گھر میں وہ بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی ہر چیز کو جب انسان دین و دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ مانا یہ کہ دنیا میں ہے تو دنیا میں اس کا اٹھنے والا ہر قدم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گا تو وہی سب سے بڑا مجاہد ہے، وہی سب سے بڑا جہاد کرنے والا ہے۔ اور ابن قیم نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ ان چار چیزوں کو اپنا لیتا ہے، وہ لکھتے ہیں جو بندہ ان چار چیزوں کو اپنا لیتا ہے اللہ کریم اسے اپنی ذات کا عرفان عطا فرماتے ہیں، وہ رب کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم تک پہنچنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں جہاد کرے گا، جو ہماری طرف جو ہم میں کوشش کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی ذات کا عرفان عطا فرمائیں گے، ہم انہیں اپنے رستوں کی پہچان عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم یہ محافل ہم اکثر پیر و مرشد سے یہی کچھ سنتے ہیں، اللہ کریم ہمیں یہ تعلیمات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنانے کی بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یہ تصوف، یہ سب کچھ جب انسان کسی بھی جو اپنے مرشد کامل ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، ایک دو جملوں میں اور باتیں دعا کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہمارے ہی سلسلے کے، جس طرح اکثر آپ نے پیر و مرشد سے سنا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کے حوالہ سے یہ اسی طرح کی باتیں منقول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو رأیتم، اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں لیکن کیا بات ہے، وہ ہوا میں تو اڑ رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی الفاظ ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا، بہت سارے اور معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ شخص شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں ہے۔ ایک اور بات انہی کے حوالہ سے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، کس طرح انہوں نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایک شخص کا آپ کا زمانہ ہے، ایک شخص کا بہت زیادہ شہرہ ہے کہ بہت زیادہ اس کا نام، بہت زیادہ نام تھا کہ بہت بڑا کامل ولی ہے۔ آپ نے تعلیم کے لیے وہاں سے آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، آپ نے کافی سفر فرمایا، کافی سفر طے کرنے کے بعد جب وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب آپ وہاں پہ، آپ تو پہلے جانتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ گھر سے چلے، آپ کو پتا ہے کہ آپ ہماری تعلیم کے لیے اپنے غلام کو ساتھ لیا، آپ وہاں پہ پہنچے، آپ جب بہت سارا سفر کر کے جب وہاں پہ پہنچے، جب پہنچے دروازے پر تو شخص کو دیکھا کہ مدینہ پاک کی طرف منہ ہے، مدینہ پاک کی طرف منہ ہے، اور اس نے تھوک دیا، مدینہ پاک کی طرف منہ کرتا ہے اور اس طرف منہ کر کے اس کی زبان سے یا اس کے منہ سے تھوکتا ہے وہ اس طرف۔ آپ وہیں سے واپس چل پڑے، آپ کے ساتھ جو خادم ہے اس نے عرض کیا کہ یا حضرت اتنا زیادہ سفر کیا اور یہاں سے ملے بغیر آپ واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ادب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب نہیں جانتا، آپ فرماتے وہ کبھی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اس ولایت کے اعلیٰ مقام پر وہی فائز ہو سکتا ہے۔ بات بظاہر ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی سی بات، انسان اگر سوچے تو ہمارے پاس انسان کے نزدیک، انسان کی عقل بھی انسان ناقص ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ کتنی سی بات ہے، لیکن اولیاء اللہ جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب نہیں جانتا وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ وہیں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات ہیں، جو حقیقی تصوف کی تعلیمات ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔